بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا اپنے مقررہ وقت پہ کھانا ہمارے لیے جسمانی طور پہ بہت زیادہ مفید ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالجبار صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی رائے گنج میں ہوتے تھے، تو ایک دفعہ کراچی تشریف لے گئے۔ تو جب کراچی تشریف لے گئے، ان کے وہاں ایک ڈاکٹر دوست تھے، کہنے لگے مولانا آپ کا چیک اپ کرواتے۔ تو انہوں نے وہاں پہ بلڈ ٹیسٹ کروایا۔ تو جب اس بلڈ ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو جو ڈاکٹر وہ رزلٹ دینے والے تھے وہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ ایسا بہترین خون اس زمانے میں کسی شخص کا ہو سکتا ہے، یعنی اب ایسا خون تقریباً نہیں ملتا۔ تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ جس کا سیمپل ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو ان سے ملوایا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت اتنا عمدہ خون، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اور تو کوئی خاص وجہ نہیں، ہاں ایک میرا معمول ہے کہ میں کھانا 2 مقررہ اوقات پہ کھاتا ہوں، اس کے علاوہ میں بالکل کچھ بھی نہیں کھاتا۔ حضرت کا معمول تھا کہ نماز فجر کے فوراً بعد کھانا اور نماز عصر کے فوراً بعد کھانا، بس یہ 2 ٹائم تھے جس میں حضرت نے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا، اور ان 2 اوقات کے علاوہ کسی وقت میں حضرت کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ سب کو معلوم تھا، بعض اوقات ہمارے اکابرین کے ساتھ عشاء کے بعد یا عشاء کے وقت دسترخوان پہ تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن کچھ کھاتے نہیں تھے۔ اگر کچھ ہوتا تو ان کا حصہ رکھ لیا جاتا، لیکن عمومی طور پہ حضرت جب اپنا کھانا کھا لیتے تو پھر کچھ بھی نہ کھاتے تھے، اور سب کو اس کا معلوم تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں بس یہی وجہ ہے کہ شاید میرے ان 2 مقررہ اوقات پہ کھانے کی وجہ سے میرے خون کی یہ کیفیت ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اوقات مقرر کر لیں۔ وقت بے وقت جو کھانا ہمارا معمول بن چکا ہے کہ ہم سارا دن بستر پہ لیٹنے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو یہ ہمارے معدے کے لیے بوجھ ہے اور ہماری صحت کے لیے شاید نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے کھانے کا معمول بنائیں اور مقررہ وقت پہ کھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی صحت نصیب فرمائے۔ اور چونکہ حدیث پاک ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے۔ تو ہمیں جسمانی طور پہ مضبوط رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو اس کے لیے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔